موضوع الدرس في أحوال المحشر وأحوال السعداء والأشقياء، سورة الزمر، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. سورۃ الزمر میں جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ آیات میں اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کتنے سے کتنا بڑا گنہگار ہو، کافر ہے، مشرک ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی اگر آپ سچی توبہ کریں تمام کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیں گے. اسی کے ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ معافی لینے کا طریقہ کیا ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. مِن قبل أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، عذاب آنے سے پہلے اگر عذاب آ گیا، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ. اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور تم پیروی کرو اس کتاب کی جو سب سے بہتر کتاب تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی ہے. اللہ کے قرآن پہ غور کرو، تدبر کرو، عمل کرو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. مِن قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، قبل اس کے کہ اچانک تم پہ عذاب آ پڑے اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو، تم اپنے دنیا کے کھیل تماشوں میں محو ہو. پھر انسان حسرت کرے گا اور کہے گا ان تقول نفس یا حسرتا، پھر کہے گا ہائے کاش میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہ کی، اور میں تو مذاق کرتا تھا، میں تو ٹھٹھا مخول سمجھتا تھا قیامت کو بھی اور احوال قیامت کو بھی. یا حسرت کر کے کہے گا او تقول لو ان اللہ ہدانی، یعنی اپنے دل کو سمجھانے کے لیے کہ اگر اللہ چاہتے تو مجھے بھی ہدایت دیتے تو میں بھی متقین ڈرنے والوں سے ہوتا.
یا یہ کہے گا او تقول حین تر العذاب، جب عذاب کو دیکھے گا کہ یا اللہ لو ان لی کرۃ، اگر مجھے ایک دفعہ پھر موقع دے دیں دنیا میں جانے کا تو میں بڑے نیک لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، بلا قد جاءتک آیاتی، میرے اللہ نے فرمایا میرے آیات، میرے احکامات تمہارے پاس آئے، قرآن آیا، کتابیں آئیں، انبیاء آئے، فکذبت بہا، تم نے تکذیب کی اور تکبر کیا، چونکہ تھا تو کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا، اللہ نے تو ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اللہ نے کتابیں اتاری، اللہ نے تمہیں عقل دی، اللہ نے تمہیں حواس خمس دیے، اللہ نے تمہیں قوت سمع بصرہ دی، تمہیں حلال اور حرام کی تمییز دی، تمہیں آگ اور پانی کی تمییز دی، تمہیں ہلاکت اور راحت کی پھر کیسے کہتے ہو کہ مجھے اگر اللہ ہدایت دیتا؟ اللہ نے تو ہدایت دی ہے، لیکن تم نے اس ہدایت کی تکذیب کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن کیا حال ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جو لوگ اللہ پہ جھوٹ بولتے تھے، اللہ کے بیٹے بناتے تھے، اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، اللہ کے شریک بناتے تھے، آج ان کے چہرے سیاہ ہو۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا یہ جہنم جو ہے کیا یہی نہیں ٹھکانہ ان لوگوں کا جو تکبر کرتے تھے اسلام لانے سے، پیغمبر کی اطاعت کرنے سے؟ فرمایا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈر گئے، شرک سے بچ گئے، گناہوں سے بچ گئے، اللہ کے فرما بردار بن گئے، اللہ ان کو نجات دیں گے۔ اس دن ان کی سعادت جو پہلے سے لکھی جا چکی تھی کہ لا یمسہم السوء، قیامت کے دن ان کو کچھ برائی بھی نہیں پہنچے گی اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ تو جب خالق اللہ ہے، متصرف اللہ ہے، وہ حافظ اللہ ہے، نگہبان اللہ۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں اس کے ہاتھ میں، اس کے تصرف میں ہیں، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات سے وہی گھاٹے میں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان مشرکین کو کہو کہ بدبختو تم مجھے شرک کی دعوت دیتے ہو، قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ ان سے کہیں کہ تم اللہ کے سوا مجھے غیر اللہ کی عبادت کے لیے پکارتے ہو۔ چونکہ مشرکین کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سلو کر لیتے ہیں، 1 مہینہ آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کریں، یا آپ ہمارے خداؤں کی تردید چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کو کہو جاہلو، مجھے تو اللہ نے حکم اپنی عبادت کا کیا ہے، اور اللہ یہ فرمان پہلے بھی نازل فرما چکے ہیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اللہ نے فرمایا کہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی، لئن اشرکتا، کہ اگر تو نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، تیرے عمل بھی برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی شرک سے پاک ہوتے ہیں، لیکن ایسی آیات کا مقصد آپ کی امت کو ڈرانا ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ کرے اب نبی بھی شرک کرے تو عمل برباد ہو جائے گا، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو ہم حکم دیتے ہیں بل اللہ فاعبد، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے شکر کرنے والوں میں بنو۔ تمام انواع عبادات، جتنی انواع عبادات قولی ہیں، عبادات فعلی ہیں، عبادات مالی ہیں، عبادات بدنی ہیں، ان کا حقدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انس اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ اور کسی کی عبادت نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں بھی ارشاد فرمایا کہ ما اريد منهم من رزق، میں کو تم سے دولت پیسہ رزق تو نہیں مانگتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے بندے ہو، بندگی بھی میری ہو۔ لیکن وما قدر اللہ حق قدرہ، لیکن کافروں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی، اللہ کی عظمت کو نہ جانا۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامت، تمام زمینیں اس کے قبضے میں ہوں گی اور آسمان لپیٹے ہوئے اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک اور بلند ہے وہ ذات اس چیز سے جو کافر شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں بناتے ہیں۔ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔
آسمان و زمین سب اس کے ہاتھ میں ہوں گے قیامت والے دن، اور اب بھی اس کے خزانے اس کے ہاتھ میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا تھا کہ سور پھونکا جائے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں 3 سور ہوں گے، ایک فضا کا، ایک صعق کا اور ایک بعث کا۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر مر جائیں گے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، مگر جس کو اللہ چاہے۔ تو کچھ فرشتے زندہ رہیں گے، حملۃ العرش زندہ رہیں گے، 4 فرشتے زندہ رہیں گے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، لیکن اس کے بعد ان 4 پر بھی موت آ جائے گی، اللہ کا فیصلہ صادر ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو موت نے آنا ہے۔ کل من علیہا فان، جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس نے فنا ہونا، صرف اللہ تعالی کی ذات ہے جو باقی رہے گی۔ یہ پہلا ثم نفخ فیہ اخری، اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا، تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے قبروں میں سے کھڑے ہو جائیں گے، فاذا ہم قیام ینظرون۔ اور اس کے بعد فرمایا واشرقت الارض بنور ربها، اب اللہ تبارک و تعالی تشریف لائیں گے فضل قضا کے لیے، جیسے ان کی شان کو زیبا ہے۔ وجاء ربک والملائکۃ صفا صفا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تیرا رب آئے گا، حساب ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ یہاں بھی فرمایا کہ جب پروردگار عالم تشریف لائیں گے تو زمین اللہ کے نور سے بھر جائے گی۔ ووضع الکتاب، اور کتابیں رکھ دی جائیں گی۔ اس کتاب سے مراد علماء نے فرمایا وہ نامہ اعمال ہیں جو ہر بندے کا قیامت میں اس کو ملے گا۔ ایمان والوں کو داہنے ہاتھ میں ملے گا اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور جب ایسا نامہ اعمال مفصل ہوگا کہ جب کافر پڑھیں گے تو چیخ اٹھیں گے کہ مال ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو ہماری کوئی بڑی اور کوئی چھوٹی غلطی نہیں چھوڑی، سب لکھ دیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا سب ریکارڈ، 4 شیٹ ان کے سامنے ہوگی۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ نے فرمایا ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ ظلم سے منزہ ہے، اللہ نے اپنی ذات پہ ظلم کو حرام کر دیا ہے، اللہ کسی بندے پہ مثقال ذرۃ بھی ظلم نہیں فرماتے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور کہیں فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کیا مانا کسی دوسرے کے گناہ میں دوسرے کو پکڑ لیں، اللہ پاک ہے، یا کسی کی نیکیاں ہیں لیکن اس کو بدلہ تھوڑا ملے، اللہ پاک ہے، یا کسی کے گناہ ہیں سزا زیادہ ملے، نہیں، اللہ عدل فرمائیں گے، انصاف فرمائیں گے، وہ ظلم سے پاک ہے۔ وجیء بالنبیین، اور اللہ تبارک و تعالی تمام پیغمبروں کو بھی بلائیں گے، ہر امت کے ساتھ اس کا نبی بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ انبیاء بھی آپ کے گواہی دیں گے کہ مولا ہم نے آپ کی دعوت پہنچا دی، ہم نے آپ کی توحید پہنچا دی، ہم نے آپ کا دین پہنچا دیا، لیکن ان لوگوں نے تکذیب کی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء، اور گواہ بھی آئیں گے، اور گواہوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان پہ لگائے ہیں، جو ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اسی لیے دوسری آیت میں آتا ہے کہ جب کافر آئے گا مَعَ صَائِغٌ وَشَهِيدٌ، ایک اس کو کھینچنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا، تو اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیں گے، اور اس کے بعد انسان کے اپنے اعضاء اور جوارے بھی گواہی دیں گے۔ یعنی اگر کوئی انسان، کوئی مشرک، کوئی کافر اگر اللہ کے شہادتوں پہ انکار کرے گا تو اللہ حکم دیں گے الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرمائیں گے ان کی زبانوں کو سیل لگا دو۔ اللہ فرماتے ہیں تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر ان کے ہاتھ بھی بولیں گے، ان کے پاؤں بھی بولیں گے، تمام اعضاء بولیں گے، اور وہ اقرار کریں گے کہ ہاں مولا ہم نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا اور یہ گناہ کیا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اللہ عدل سے فیصلہ فرمائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ان کے اعمال کے مطابق پورا بدلہ دیں گے۔ ایمان والوں کو، اعمال صالحہ والوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیں گے، اور اعمال شر والوں کو، کفر والوں کو ان کے مطابق ان کی سزا دیں گے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں
کہ ہر حال میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا کرو. اگر کبھی شیطان گمراہ کرے تو دیکھ لیا کرو کہ ایک تو میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے اور فرشتے میرے اوپر گواہ موجود ہے، اور پھر زمین جس پہ میں گناہ کر رہا ہوں قیامت بھی یہ زمین کا ٹکڑا بھی گواہی دے گا، اور میرے آج اعضاء جو لذت حاصل کر رہے ہیں یہی میرے خلاف قیامت کے دن گواہ ہوں گے. تو جب اتنے گواہ موجود ہوں تو آدمی بے وقوفی سے گناہ کرے تو اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے دنیا میں. اب اس کے بعد ان آیات مبارکہ کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے فرماتے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. اب اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سیق الذین کفروا کافروں کو چلایا جائے گا جہنم کی طرف زمرن، زمرن مانا فوج در فوج، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت. اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے، یاد رکھو. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت والے دن جتنے کافر ہیں ان کا کفر جیسے جیسا ہے ان کو الگ کر دیں گے. کیا مانا؟ بعض کافر ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو بتوں کے پجاریوں کا ایک گروہ ہو گیا. بعض کافر ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں ان کا گروہ ایک طرف ہو گیا. بعض کافر ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں ان کا گروہ ایک طرف ہو گیا. اور بعض کافر ہیں جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں ان کا گروہ الگ ہو گیا. اسی طرح بعض کافر ہیں جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں ان کا گروہ الگ ہو گیا. تو ہر قسم کے جو کافر ہیں ان کا گروہ بنا دیا. بس سیق الذین، یاد رکھو سیقا جنت والوں کے لیے بھی یہی لفظ ہے اور جہنم والوں کے لیے بھی یہی لفظ ہے. سیق الذین کفروا وہ ہے سیق الذین اتقوا. لیکن ان لفظ تو ایک ہے. جیسے دیکھیں نا مثلا شیر اور شیر لکھا تو ایک طرف جاتا ہے نا. شیر لکھو گے کیا لکھو؟ شین یہ را. اچھا شیر لکھو گے تو وہی شین یہ را. لیکن شیر اور شیر میں کتنا فرق ہے؟ شیر دودھ کو کہتے ہیں اور شیر جنگل کے جانور کو کہتے ہیں. تو لفظ تو ایک ہے لیکن دونوں کے چلانے کا فرق ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو تو بڑے اعزاز سے اکرام سے، اور ایک حدیث میں آتا ہے ان کو تو سواریوں پہ سوار کر کے، اور کافرین کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو سر کے بل چلایا جائے گا، کسی کو گھسیٹا جائے گا. اور اذن لغلال فی اعناقہم، اور ان کے گردنوں میں بھی اور پاؤں میں بھی سلاسل ہوں گے، بیڑیاں ہوں گے. اور فرشتے یضربون علی وجوہہم وادبارہم، فرشتے اگر سامنے دیکھیں گے تو منہ پہ ماریں گے، الٹے ہوں گے تو پیچھے سے ماریں گے، اور اس حال میں جہنم کی طرف لے جائیں گے. تو دونوں کے چلانے میں فرق ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسمیں ہوں گی قیامت میں. ثلاثۃ اصناف، صنف مشاۃ،
ایک قسم تو ایسی ہوگی جو پیدل جا رہے ہوں گے لیکن جنت کی طرف رہے، اور ایک صنف ہوگی رکبانن جو سواریوں پہ سوار ہوں گے بڑے اعزاز و اکرام سے، اور فرمایا صنفن، اور ایک قسم ایسی ہوگی یمشون علی وجوہہم، جن کو سر کے بل چلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سر کے بل، چہرے پر، منہ پر کیسے چلیں گے؟ تو حضور نے فرمایا الذی یمشاہم علی اقدامہم، وہ ذات جس نے ان کو پاؤں پہ چلانے کی طاقت دی ہے وہی اس کو سر پہ چلائے گا، اس کے آگے کیا مشکل۔ اور پیدل جانے والے جو ہیں وہ تو عامۃ المؤمنین، اور سوار جو ہیں پھر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، علماء، اولیاء، اپنے اپنے درجات کے مطابق ان کو جنت کی طرف لے جایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم اللہ معاف کرے وہ تو اتنی بڑی ہے نا، ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہے، یعنی اتنا گہری ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اوپر سے ہم کوئی پتھر گرائیں تو 70 سال کی مدت تک لڑکتے 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 جا کے نیچے پہنچے گا، اتنی بڑی جہنم۔ اسی لیے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آج دنیا میں جتنا سمندر ہے اس کے نیچے جہنم، اور یہ تو واضح ہے نا کہ 3 حصے پانی ہے اور 1 حصے میں پوری دنیا رہ رہی ہے، تو اب خود اندازہ کریں کہ جہنم کتنی بڑی ہوگی۔ تو جہنم کے جو ہیں بالکل قرآن میں لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے۔ اسی لیے بعض علماء نے یعنی اپنے قرآن و سنت کی روشنی میں، اپنے افکار میں، اپنے تدبر میں بات کی ہے کہ جیسے جہنم کے دروازے 7 ہیں، خدا کی قدرت دیکھو کہ آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، اللہ کے گھر کے طواف کے چکر بھی 7 ہیں، صفا مروہ میں دوڑنا بھی 7 چکر ہے، اور بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں نا، یہ جو بات بھائی ہمارے سجدے میں پیچھے ٹانگیں اٹھا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر دونوں پاؤں اٹھا لے زمین سے تو سجدہ باطل ہو گیا، سجدہ باطل، نماز باطل، کیونکہ یسجد علی 7 اعضاء، جب بھی انسان سجدہ کرے گا 2 ہاتھ رکھے گا، گھٹنے رکھے گا، پاؤں رکھے گا، چہرہ رکھے گا، 7 اعضاء پہ سے۔ اگر آپ سجدے میں جائیں اور یوں کر کے ناک پہ سجدہ کریں سجدہ نہیں ہوگا، اگر آپ سجدے میں جائیں لیکن ہاتھ جو ہے یوں بعد میں عمدن، سجدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ سجدے میں ہوں، یہ نہیں کہ کھیلتے رہیں اور پیچھے ٹانگیں اٹھاتے رہیں، نماز باطل ہو جاتی ہے، پاؤں زمین پہ رہیں۔ اور جب آپ سجدہ کریں تو ہاتھوں کی انگلیاں، یہ نہیں کہ یوں کر کے سجدہ کر لیا، کبھی یوں کر کے سجدہ کر، نہیں، ہاتھوں کی انگلیاں بھی سیدھی کعبے کی طرف، اور اسی طرح پاؤں کی انگلیاں بھی سیدھی کعبے کی طرف ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو کانوں کے برابر ہاتھوں انگلیاں بند ہوں اور پورے ان کی توجہ بھی کعبے کی طرف ہو، پھر یہ دایاں جو ہے بائیں پہ رکھیں۔ تو اب جو بندے اللہ کی توحید اور خالص اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت سے گویا جہنم کے 7 دروازے بند ان کے لیے بند ہو، اور جو مشرک ہے تو ان کے لیے تو 7 دروازے کھلے ہیں۔ اچھا، جنت میں 8 دروازے ہیں، بعض دروازے ان کے ہوں گے جو زیادہ نفلی روزے رکھنے والے ہیں، بعض دروازے ان کے ہوں گے جو زیادہ نفلی نمازیں پڑھنے والے ہیں، بعض دروازے ان کے ہوں گے جو زیادہ نفلی صدقات و خیرات کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ،
کوئی ایسا مومن بھی ہوگا جو اتنا حق رکھتا ہو کہ سارے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں؟ آپ نے فرمایا تم جو ہو تمہیں تو ہر دروازہ بلائے گا، کیونکہ کون سی عبادت ہے جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر انجام نہیں کی؟ تو اس لیے، اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ جہنم کے دروازے بند ہوں گے، جب جہنمیوں کو لائیں گے تو دروازہ کھلے گا۔ کیوں؟ قاعدہ بھی یہی ہوتا ہے نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ آج کل دیکھتے ہو نا جیل خانہ جات، ہر وقت دروازہ بند ہے، قیدی آئیں گے دروازہ کھلے گا، پھر فوراً بند۔ لیکن جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، چونکہ وہ تو اکرام ہے، مہمان جب آتا ہے تو آدمی دروازے کھول کے کھڑا ہوتا ہے، یہ نہیں کرتا ہے کہ ابھی باہر کھڑا رہے، تالا مار دے، مہمان آئے گا پھر تالا لگائیں گے، پھر چابی لگائیں گے، پھر کھولیں گے۔ یہ تو مہمان کی توہین۔ وہ تو مالک باہر نکل کے دروازے کھول کے استقبال پہ کھڑا ہو۔ تو ان دونوں میں یہ فرق۔ اور جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف گرو کر کے لایا جائے گا تو اللہ کے فرشتے جو جہنم پہ انچارج ہیں ان پہ ایک داروغہ ہوگا، باقی اس کے ماتحت ہیں۔ تو ان کو دیکھنے کے بعد اللہ کے فرشتے ان کو مخاطب ہوں گے جہنمیوں کو دیکھ کے کہ بدبختو، جہنم میں جو آ رہے ہو۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ۔ اللہ کے فرشتے وہ داروغہ جہنم جو ہیں وہ کہیں گے اے کافرو، مشرکو، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہاری جنس میں سے انسان بشر اللہ نے رسول نہیں بھیجے تمہارے پاس؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تلاوت کرتے تھے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تمہارے اوپر، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور ڈراتے تھے تم کو اس دن سے جس دن کو آج تم آنکھوں سے دیکھ رہے۔ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ اور وہ رسول بھی تمہاری جنس میں سے، یہ نہیں کہ فرشتہ تھا، نوری رسول تھا، نہیں، انسان تمہاری جنس میں سے، تاکہ تم ان سے فائدہ حاصل کر سکو، ان کی بات سمجھ سکو۔ اور وہ تم پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، تمہیں ڈراتے رہے جہنم سے، تمہیں ڈراتے رہے عذاب جہنم سے، کیا تمہارے پاس نہیں آئے؟ اب کافر اقرار کریں گے، کہیں گے قالوا بلا، کہیں گے ہاں آئے تھے، بالکل آئے ہیں، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ہمارے پاس آئے تھے لیکن ہم نے ان کی تکذیب کی، ہم نے ان کی مخالفت کی، ہم نے استکبار کیا، تکبر کیا، اور پھر یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ کافروں پہ اللہ نے جہنم کا فیصلہ لکھ دیا ہے، لہذا آج وہ اللہ کا لکھا پورا ہو گیا۔ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یاد رکھو یہ اعتذار نہیں، یہ اقرار ہوگا کہ ہاں پیغمبر آئے، اللہ کے رسول آئے، اللہ کی کتابیں پڑھ پڑھ کے سناتے رہے، ہمیں ڈراتے رہے، لیکن ہم نے تکذیب کی۔ اب فرشتے حکم دیں گے قیل ادخلوا ابواب جہنم، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب حکم دیں گے کہ تم جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے،
کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے ان کے لیے جو دنیا میں تکبر کرتے رہے، جو دنیا میں تجبر اور تکبر میں مبتلا ہو کے اللہ کے آگے نہ جھکے، اللہ کی اطاعت نہ کی، اللہ کے پیغمبروں پہ ایمان نہ لے آئے، یہ تو جہنمیوں کا حال ہوگا۔ اور ان کے مقابلے سے جنت والوں کا یہ عالم ہوگا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، اللہ فرماتے ہیں اور چلا کے لے جائیں گے، یعنی لے جایا جائے گا جنت کی طرف ایمان والوں کو گراؤ گراؤ، جماعتیں جماعتیں۔ کیا مانا؟ نمازی ایک طرف ہیں، شہداء ایک طرف ہیں، صدیقین ایک طرف ہیں، صحابہ ایک طرف ہیں، تابعین، سب کے جماعتیں ہیں، بڑے بڑے گروہ ہیں، سب جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ حتی اذا جاؤوہا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یعنی جب جنت کے دروازوں پہ پہنچ جائیں گے اور جب صراط سے گزر جائیں گے اور دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جنت کے جو دربان ہیں اور جنت کے جو فرشتے ہیں وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم، وہ کہیں گے اے جنتیو، اے ایمان والو، تم پہ اللہ کی طرف سے سلام ہو، کیا ہی خوش ٹھکانہ ہے تمہارا، سلام علیکم طبتم، خوش نصیب، فادخلوها خالدین، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ تم نے جنتوں میں رہنا ہے، چونکہ اللہ جس کو جنت دیں گے وہ ہمیشہ رہے گا، اور کافر مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کو کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیں پھر جنت کے درجات ہوں گے، انبیاء کے درجات، سب سے اونچا درجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد اللہ کے رسولوں کے درجات ہوں گے، اس کے بعد پھر انبیاء کے درجات ہوں گے، اس کے بعد پھر صدیقین کے درجات ہوں گے، اس کے بعد پھر شہداء کے درجات ہوں گے، اس کے بعد پھر صالحین کے درجات ہوں گے، اس کے بعد پھر مومنین کے درجات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا قیامت میں درجات ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پہ ہوں گے جیسے دنیا میں تم ستاروں کو دیکھتے ہو، ایسے تم دیکھو گے کہ فلاں مومن کا وہ درجہ ہے، فلاں مومن کا وہ مقام ہے، فلاں مومن کا وہ مقام ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی احبک حبا شدیدا، مجھے آپ کی ذات سے بے انتہا محبت ہے، میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں گھر میں جاتا ہوں تو آپ کا تصور ہے، میں کام پہ جاتا ہوں تو آپ کا فکر ہے، پھر صبر نہیں ہوتا، دوڑ کے آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، لیکن میرے مدنی، میرے محبوب، مجھے فکر ہے جنت کا، آخرت کا، کہ آپ تو جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے اور ہم جنت کے ادنا درجات میں ہوں گے، پھر وہاں میں کیسے دیکھوں گا؟ اللہ نے قرآن نازل کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفیقا، اللہ نے فرمایا جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہے، جنہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، اللہ ان کو بھی قیامت میں اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا صحابی نہ گھبراؤ، المرء مع من احبا، ہر بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ملائیں گے، تمہیں میرا دیدار بھی نصیب ہوگا، ملاقاتیں بھی نصیب ہوں گی، حضور پاک بھی مومنین کے مکانوں پہ آئیں گے اور لوگ بھی حضور کے دربار میں جا کے زیارت کریں گے۔ آپ نے فرمایا تم فکر کیوں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی وہاں جنت میں بھی ملاقاتیں ہوں گی۔
اس لیے فرشتے ان کو کہیں گے سلام علیکم، جیسے دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے اور سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے آگے کہیں گے مومنو تمہیں سب سلام ہو، تم صبر کیا، کیا مانا؟ تم گناہوں سے رکے رہے، صبر کیا، حرام سے رکے رہے، صبر کیا، شرک سے بچے رہے، صبر کیا، اسلام پہ جمے رہے، طاعت پہ جمے رہے، آج دیکھو کیا تمہارا بہتر انجام ہے، آج تمہارے لیے اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں۔ فرشتے بھی سلام کریں گے، مومن آپس میں ایک دوسرے پہ بھی سلام کریں گے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور سب سے بڑی نعمت ہوگی جس دن جنت والوں پہ اللہ خود سلام فرمائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ سلام فرمائیں گے اور فرمائیں گے جنت والو ہے کوئی چیز جو مجھ سے مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے مولا کون سی چیز ہے جو آپ نے ہمیں نہیں دی؟ آپ نے ہمیں جہنم سے بچایا، آپ نے ہمیں جنت عطا فرمائی، اور جنت میں ایسی نعمتیں دی ہیں جو ہماری عقل میں بھی نہیں آ سکتی ہیں، اب کون سی نعمت ہے جو ہم مانگیں؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے آج میں تمہیں ایسی نعمت دیتا ہوں جو پہلے تمہیں ملی ہی نہیں ہے۔ جنتی حیران ہو جائیں گے کہ وہ کون سی نعمت؟ اللہ فرمائیں گے الیوم احل علیکم رضائی، آج میں تم پہ اپنی رضا کا فیصلہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو آؤ جو مسلمانوں کو مومنین کو خوشی ہوگی اس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب اہل جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، کہیں گے شکر ہے اللہ کا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا جنت کا اللہ نے سچا کر دیا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ یہ کرو گے جنت دوں گا، یہ کرو گے جنت دوں گا، آج اللہ نے اپنے پورا وعدہ فرما دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اللہ نے ہمیں جنت کی زمین، اتنی بڑی زمین جہاں چاہیں ہم ڈیرا لگائے، کوئی چھوٹی جگہ تو نہیں ہے کہ بس جناب یہ کمرے ہیں۔ آخری آدمی جو جائے گا نا جنت میں سب سے آخری، اللہ کی رحمت سے، تو اللہ تبارک و تعالی جب حکم دیں گے کہ جنت میں جاؤ تو وہ جہنم سے نکالا جائے گا، جنت کا بھیجے گا، وہ کہے گا اللہ میاں جنت میں کہاں جاؤں، سارے جنت میں چلے گئے، میں کہاں جاؤں؟ جو لوگ پہلے جنت میں گئے ہیں انہوں نے تو جگہ ساری جنت میں روک لی، میں کہاں جاؤں میرا مولا؟ اللہ فرمائیں گے اچھا میرے بندے جتنی میری زمین بڑی تھی اتنی بڑی جنت تمہیں دے دوں تو راضی ہو؟ اللہ میاں اپنے بندے سے اب مذاق تو نہ فرمائے نا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے اتنی دی اور اس سے بھی 7 گنا بڑی تمہیں جنت دے دی، یہ تو آخری درجے والے کو ملے گی، پہلے کا کیا مقام ہوگا؟ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ مالا عین رات، تمہیں وہ نعمتیں ملیں گی جو آنکھوں نے دیکھی نہیں، کانوں نے سنی نہیں، کسی کے دل و دماغ میں گمان بھی نہیں گزرا، وہ نعمتیں ہوں گی جن کا تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ تو اس لیے پھر مومن بھی اللہ کا ہر حال میں شکر کریں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اب جنت والے کہیں گے مولا تیرا شکر ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے
اور ہمیں جنت میں اتنی بڑی جگہ دی جہاں چاہیں وہاں رہیں، اور کیا ہی بہتر ٹھکانہ ہے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والوں کا۔ اللہم ادخلنا فی الفردوس الاعلی، اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے۔ یا اللہ اگر عذاب ہے رفع فرما دے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اور یا اللہ جو زندہ ہیں، جس ملک میں ہیں، جس زمان میں ہیں، جس مکان میں ہیں، ان کی ہدایت کا فیصلہ فرما، اور جب موت کی گھڑی آئے ہم سب کی زبان پہ جاری فرما دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس یہ کوشش کیا کریں، اسی لیے علماء کہتے ہیں نا کہ کثرت سے پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، یعنی یہ زبان پہ ایسے چڑھ جائے نا۔ یہاں آپ نے دیکھا ہے نا کہ عرب لوگ جو ہیں ماشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کی زبان پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا کلمہ ہوگا جس میں خیری خیر اور رحمت ہی رحمت۔ کوئی چیز دیکھیں گے فوراً ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ملیں گے کہیں گے حیاک اللہ حیاک اللہ، نماز ہے عبادت کہیں گے تقبل اللہ عنا وعنکم احسن الاعمال، کوئی چیز ہوگی فوراً کہیں گے بسم اللہ، کوئی سیڑھی پہ چڑھیں گے کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، کسی نیچے کی جگہ پہ اتریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، اٹھنا ہے کمزور ہیں کہیں گے یا قوی قونا، یعنی ہر لفظ میں یا اللہ کا نام ہے یا دعا ہے یا عاجزی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، پھر کامیابی کیسے نہ ہو، پھر رحمت کی گھڑی ہوتی ہے، بس زبان سے دعا نکلی کام بن گیا۔ دیکھو نا ہمارا کام ہے دروازہ کھٹکھٹاتے رہے تو بادشاہ کی مرضی جب کھولے، لیکن کوئی گھڑی ایسی رحمت کی ہوتی ہے ادھر تیری زبان سے لفظ نکلا اور کام ہو گیا۔ اسی لیے بندے خود بھی کہتے ہیں یار آج تو میں کوئی اور چیز مانگ لیتا، میں سوچ رہا تھا آج تیری ملاقات ہو جائے تو فوراً آ گیا، آج مانا یہ ہے وہ گھڑی تھی وہ نکل گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ ان لوگوں کے زبان پہ یہ جاری ہو، اور ہماری بدقسمتی ہے جو ہمارا ایلیٹ طبقہ ہے بڑا پڑھا لکھا جسے سمجھا جاتا ہے، ان کی زبان پہ ہر وقت انگریزی ہے، دشمن کی زبان ہے، کافر کی زبان ہے۔ وہ تو سلام علیکم سے بھی معروم ہو گئے نا، وہ تو وہی گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ اور بائی بائی اور آئے آئے اور پتہ نہیں کیا کیا، ان پر تو کوئی ایسی لعنت سوار ہوئی ہے نا، اللہ نے اسلامی لفظ ہی چھین لیا۔ محمد مدنی کا لفظ آتا ہی نہیں، محمد محبوب ہو تو آئے نا، جو محبوب ہے اس کی زبان آتی ہے۔ ایک اصولی سی بات ہے، انگریزی بولنا منع نہیں، لیکن یہ کیا ہے کہ تم خدا رسول بھی بھول جاؤ۔ انجام کیا ہوگا؟ تمہاری اولادیں بھی انشاءاللہ قبر پہ کھڑے ہو کے ٹاٹا کریں گی نا انشاءاللہ، بائی بائی کرنا کرو، تم نے پڑھایا ان کو، یہ ہے تم نے ان کو فاتحہ پڑھائی ہے کہ تیرے مرنے کے بعد تمہیں بخشے گا، کہے گا جیسے بابا تم نے پڑھایا تھا ٹھیک ہے گڈ بائی ٹھیک ہے جاؤ۔ آج کل مسلمان بچے کہتے ہیں کہ اپنے ڈیڈی اور ماما اور پاپا، یہ کون سا لفظ ہے؟ ہمارا جاہل سے جاہل آدمی بھی بات کہا اچھا اوکے ہیلو، وہ یار اس کے آگے تو تمہیں آتا ہی نہیں، کیوں خام خواہ دلیل ہوتے ہو؟ نہیں کہے گا السلام علیکم، نہیں کہے گا اللہ حافظ، نہیں کہے گا فی امان اللہ، نہیں کہے گا فی استودعکم اللہ۔ مجال ہے کہ آپ کسی عرب سے مخاطب ہوں، فوراً وہ کہے گا السلام علیکم، بات ختم کرے گا تو کہے گا فی امان اللہ۔ اب ابتدا میں بھی سلام اور آخر میں بھی اللہ کی امان کی دعا مل گئی، تو کسی وقت تو کوئی گھڑی ہوگی نا۔ تو اس لیے زبان پہ چلتے پھرتے وضو ہے نہیں ہے، پاک ہو نہ پاک ہو، کلمہ پڑھا کرو بس لا الہ الا، ایسا زبان پہ چڑھ جائے نا
کہ کوئی بات ہو، کوئی دھکا لگے، کوئی زور ہو، فوراً زبان پہ نکلے لا الہ الا اللہ۔ بندہ سو رہا ہے، نیند سے اٹھ رہا ہے، فوراً آئے زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ جب یہ زبان پہ چل جائے گا تو انشاءاللہ مرنے کے وقت بھی زبان سے کلمہ نکلے گا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ بعض علماء احناف رحمت اللہ علیہم اجمعین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حجر اسود کو جب ہم اشارہ کرتے ہیں چاہے ہاتھ نہ لگے، کہتے ہیں بوسہ دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ جو ہے گویا بوسے کے قائم مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل وظیفہ تو حجر اسود پہ بوسہ ہے، اب بوسہ نہ ملا، ہم اشارہ کر رہے ہیں، اور جب اشارہ کر رہے ہیں دونوں ہاتھ رکھیں گے تو بوسہ دیں گے نا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو چوم لے چاہے نہ لگے۔ لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ یا حجر اسود پہ بوسہ دے یا حجر اسود پہ ہاتھ لگا کے بوسہ دے، یا ہاتھ میں کوئی لکڑی تھی وہ لکڑی ہی لگ گئی تو اس کو بوسہ دے، اور نہ لگے تو پھر صرف اشارہ کرے۔ یہ مستحب کے مسئلے ہیں، ان میں جھگڑے میں نہ پڑا کرو۔ کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اگر کسی نے بوسہ دیا ہے کسی نے نہیں دیا، اچھا کسی کو بالکل اشارہ یاد ہی نہیں رہا، کیا ہو گیا؟ کچھ بھی۔ اچھا بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب طواف شروع کرو اشارہ کرو یا ختم کرو، درمیان میں اشارے کی کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر اور ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی تحریمھا تکبیر و تحلیلھا تسلیم۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح حجر اسود جب شروع کرو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور جب ختم کرو اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا یہ بھی یاد رکھا کرو جب شروع کرو تو کہو بسم اللہ اللہ اکبر، جب ختم کرو پھر بسم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ تو شروع میں کہا جاتا ہے نہ کہ ختم پہ، لیکن لوگوں کی عادت ہے ہر چکر پہ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، عادت ہے بن گئی ہے۔ تو میرا بھائی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ آدمی کسی عالم کے عمل پہ اعتراض کرے یا اس کو معرض بحث میں لائے، بلکہ یہ سارے اعلیٰ اولا افضل غیر افضل مستحب کے معاملات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دروازے پہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعہ کو نماز کے طریقے پر، نماز کا طریقے پر تو میرا بھائی درس میں ہمیشہ جب بھی موقع آتا ہے میں کہتا رہتا ہوں، باقی جب کوئی آیت مبارک نماز کی آئے گی تو انشاءاللہ مفصل بھی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے 12 ذی الحج کو دن کو 10 بجے کنکریاں ماری تھی۔ میرا بھائی علماء احناف کے نزدیک وقت زوال کے بعد شروع ہوگا، تو اگر کسی نے زوال سے پہلے ماری اور پھر قضا بھی نہیں کی تو دم پڑ گئی ہے ایک بکری۔ اور اگر پیسے نہیں، جب اللہ پیسے دے دے کر دینا، کوئی ضروری نہیں کہ جلدی کرو، اور بالکل امید نہیں تو روزے رکھ لینا۔ کہتے ہیں جی کہ احرام جو باندھنا ہے اس کو جیسے ہم لنگی یا چادر جیسے بھی باندھو اللہ کے بندے، احرام باندھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے 2 چادریں ایک نیچے ایک اوپر۔ اب کوئی کسی طرح باندھتا ہے، کوئی ایسے رکھ کے اوپر بیلٹ لگا دیتا ہے، جو مرضی ہے کرو، 2 چادریں باندھنی بس۔ یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ یوں گانٹھ نہ لگاؤ اور گرہ نہ لگاؤ اور فلاں نہ لگاؤ، یہ تو لوگوں نے خود گڑے ہوئے ہیں۔ 2 چادریں ہیں، ایک چادر نیچے باندھو ایک اوپر ڈالو، نیچے باندھنا جیسے تمہیں آتا ہے، ہر آدمی کے باندھنے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، جیسے مرضی ہے باندھو۔
عرب لوگ جو ہے مثلا تولیے کو اوپر رکھنے کے بعد بیلٹ باندھ کے تولیے کو یوں لٹکا دیتے ہیں، عربی کا اپنا طریقہ ہے۔ ہم چادر کی طرح باندھیں جیسے مرضی ہے، جیسی آپ کو آسانی ہو۔ مقصد یہ ہے کہ چادر ہو، مضبوط بندہ ہو، کھلے نہ، چونکہ آپ نے چلنا ہے، دوڑنا ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے۔ یہ تو کوئی حکم نہیں کہ گرا یوں لگانی ہے یا الٹی لگانی ہے یا سیدھی لگانی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اللہ کے بغیر مرضی کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اللہ نے بندے کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے لکھ دیا تھا اس کی تقدیر، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 2000 سال پہلے، مخلوق کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، سب سے پہلے اللہ نے تقدیر کی قلم پیدا کی، حکم دیا کہ لکھ دو۔ لیکن میرا بھائی تم اس کو غلط سمجھتے ہو، لکھ دینے کا معنی یہ سمجھتے ہو کہ اللہ پاک ہمیں زبردستی گناہ کروا رہا ہے۔ تو پھر سزا کس بات کی؟ اگر اللہ ہم سے زبردستی گناہ کراتے ہیں تو سزا کا کیا معنی؟ یہ غلط بات ہے، تم لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی نہیں۔ لکھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ میرا یہ بندہ فلاں سن میں پیدا ہوگا اور یہ عمل کرے گا، وہ پیدا ہونے سے بھی پہلے جانتے ہیں، اپنے علم کے کمال کو انہوں نے لکھ دیا ہے، اور جب وہ پیدا ہو کے وہی عمل کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں مولا واقعی تیرے علم کے جیسا کسی کا علم نہیں ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے کرتے تم اپنی مرضی سے ہو، یہ نہیں کہ اللہ تم سے زبردستی کروا رہے ہیں۔ بات کو سمجھیں۔ اب دیکھیں نا، مثال کی اس کی آسان مثال ہے کہ آپ کے گھر میں یا گاڑی میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے جس میں دونوں فنکشن ہیں، ہیٹنگ بھی ہے، کولنگ بھی ہے۔ نشان لگا ہوا ہے کہ یہاں کھڑا کرو گے تو ہوا ٹھنڈی آئے گی، اور لال پہ کھڑا کرو گے تو گرم ہوا آئے گی۔ اب جناب آپ گرمی میں جا رہے ہیں، اس کو لال پہ کر دیں اور فل اس کا فین کھول دیں، اور جب آگ بن جائے گاڑی ہو گئے، کیا کر رہے ہو؟ لکھا ہوا جو ہے، یہ لکھے ہوئے کا قصور ہے یا بٹن پھیرنے والے کا قصور ہے؟ اللہ نے تمہارے اندر دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، خیر کی بھی ہے، شر کی بھی ہے۔ جو استعمال کرو گے اس پہ سزا ملے گی، خیر کرو گے جزا ملے گی، شر کرو گے سزا ملے گی۔ یہ نہیں کہ اللہ زبردستی کافر بناتے، لا یرضی بعبادہ الکفر، اللہ کسی کے کفر سے راضی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی نافرمانی پہ راضی نہیں ہوتے۔ پھر پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تو لکھ چکے تھے کہ یہ بندہ یہ کرے گا، یہ بندہ کافر رہے گا، یہ بندہ مسلمان نہیں ہوگا، پھر پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ کتابیں کیوں اتاری؟ کام تم کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں اختیار دی، اس پہ سزا جل، چونکہ اللہ جانتے ہیں کہ تم کل کیا کرو گے، اللہ لکھ دیتے، کرو گے تم۔ کہتے جی کہ نکاح میں کتنی حق المہر ہو، جتنی بھی ہو، چاہے 10 ریال بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور حضور نے فرمایا وہ عورتیں باعث خیر و برکت ہوتی ہیں ایسرہن مؤونۃ، جن کی شادی میں، نکاح میں، مہر میں خرچ نہ ہو۔ یہ نہیں کہ بندہ اتنا دیر بعد آ جائے کہ شادی کے بعد ساری زندگی قرضے ہی اتارتا رہے۔ ابھی تو ناک رکھنا ہے نا، قرضہ لے لیا، بینک سے لے لیا، زمینیں بیچ ڈالی، اور جی شادی ہو رہی ہے جی، اور جی فلاں نے شادی کی، جناب کمال ہے، 10,000 بندوں کو کھانا کھلایا ہے، اس کے بعد بیٹا اپنی دلہن سے ہنی مون منا رہا ہے، باپ قرضے کو بیٹھا ہوا رو رہا ہے گھر میں۔ یہ کیا شادی ہے بھائی؟ یہ تو خانہ بربادی ہے۔ سنت کے مطابق شادی کرو، مسجد میں آؤ، نکاح کرو، شوہرے وہ آ رہے اپنا کھجوریں وجوریں تقسیم کر دو، اس کے بعد بیوی میاں کے پاس چلی جائے، جب ملاقات ان کی ہو جائے تو دوسرے دن 1 دیگ 2 دیگ 4 دیگیں جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، کھانا بنا کے مدرسوں میں طلباء کو بھیج دو۔ یہ تھوڑا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو بلاؤ اور شادی گھر میں اور تماشے اور بینڈ بجاؤ۔ ولیمہ کرو، السلام علیکم، تمہارا 10,000 روپیہ بھی خرچہ نہیں ہوگا۔ کہتے جی کہ مسجد الحرام میں
جو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. میرا بھائی سارا مکہ جو ہے یہ حرم ہے، سارا مکہ جو ہے مسجد الحرام ہے. جہاں بھی نماز پڑھو گے انشاءاللہ 1,00,000 ملے گا. اور بعض علماء تو فرماتے ہیں جب مسجد میں پڑھو گے تو 25 درجے اور بڑھ جائے گا، 25 لاکھ ہو جائے گا. اور جب جامع مسجد میں پڑھو گے تو 27 درجے بڑھ کے 27 لاکھ ہو جائے گا. اور پھر جتنی جماعت بڑی ہوگی اتنا ثواب بڑا ہوگا. کہ آپ کعبے کے اندر آئیں اور 2 لاکھ آدمی کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اور ایک آئے کہ 50 آدمی کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، تو فرق ہے نا، آسمان و زمین کا فرق ہے. باقی 1,00,000 تو پورے مکے میں ملتا ہے، پورے حرم میں ملتا ہے. یعنی ادھر جیرانہ تک حرم ہے، عرفات تک حرم ہے، تنیم تک حرم ہے، اور ادھر شمیسی تک حرم ہے، اور ادھر جناب لیس کے راستے میں آپ جائیں یلملم سے پہلے حرم ہے. یہ تو سارا حد حرم ہے، سارا مسجد الحرام ہے. جہاں بھی نماز پڑھو انشاءاللہ 1,00,000 ملے گا. کہتے جی ہم اگر اپنے بچے کا نام محمد رکھیں نہیں، رکھا کریں. حضور کا نام ہے، اس سے پیارا کوئی نام ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ عربی کسی کو نہ بھی جانتا ہو نا کہا گیا محمد، یعنی محبت سے وہی نام نکالتا ہے جو حضور کا نام، حالانکہ اس کا نام محمد نہیں ہوتا، لیکن وہ محبت میں کہہ دیتے ہیں. تو اس لیے حضور کا نام محمد ہے، احمد ہے. اسی طرح جن ناموں میں عبدیت آئے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الحنان، عبد المؤمن، عبد المحیمن، عبد الکریم، وہ نام اللہ کو اور زیادہ پیارے ہیں کہ میرا بندہ ہے نا، اپنے نام میں بھی میری بندگی کا اظہار کر رہا ہے. تو ویسے یہ نام تو رکھا کریں. نام بہت، حضور پاک کے نام سے اور بھی دنیا میں کوئی پیارا نام بلا ہو سکتا ہے؟ کوئی اور نام کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اب میرے نام میں تھا نا محمد مکی حجازی. اب جناب جب گیا انہوں نے کہا جی اتنا لمبا نام کمپیوٹر قبول نہیں کرتا، کیونکہ اب آپ کے والد کا بھی آپ کے دادے کا بھی نام ساتھ لکھنا ہے. تو آپ ایسا کریں محمد مکی میں کوئی ایک نام رکھیں، 2 نہ رکھیں آپ. میں نے کہا یار چلو دنیا مجھے نہیں جانتی مکی کے سوا، لیکن چلو مکی گرا دو، لیکن میرے نام سے محمد تو نہ کاٹو، محمد تو رہنے دو. اب حالانکہ محمد خیر محمد کوئی بھی نہیں جانتا کون ہے محمد خیر محمد. لوگ تو مجھے محمد مکی کے نام سے جانتے ہیں نا. میں کہا پاپا جانے یا نہ جانے میں حضور کا نام کیوں کٹوا دوں اپنے آپ سے؟ تو اس میں محمد میرا نام آ گیا، خیر میرے والد کا، یار میرے دادے کا، حجازی میرا لقب، وہ تو سارے لکھا جاتا ہے نا. حالانکہ وہ نام اگر میرے اپنے علاقے میں چلے جاؤ تو وہ کہیں گے عجیب آدمی کس کا نام ہے. مجھے بڑے لوگوں نے ڈرایا، انہوں نے کہا حضرت آپ کی جائیداد کا کیا ہوگا؟ وہاں جو آپ کے الحمدللہ اللہ کا کروڑ شکر ہے، تو وہاں تو محمد مکی لکھا ہوا ہے نا. وہ تو وہاں کوئی اور بندہ کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا جی یہ تو محمد خیر محمد ہے، محمد مکی تھوڑا ہے. اس کا آپ کیا کریں گے؟ بھائی میں نے کہا یار جائیداد جائے گی نا، حضور کا نام تو نہیں جائے گا. وہ زیادہ سے زیادہ جائیداد چھین لیں گے اور کیا ہو جائے گا. وہ اللہ تبارک و تعالی جب بھروسہ ہو نا جی، پھر انتظام سارے خدا کر دیتے ہیں. ایک میرے دوست تھے بیچارے، وہ شہید ہو گئے، ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، چیف جسٹس تھے. تو وہ یہاں اتفاق سے مکے میں آیا حج عمرے پہ. میں نے کہا یار یہ میرے لیے ایک مشکل ہو گیا. اب اگلی صاحب کون سی، کوئی مشکل نہیں ہے، بندہ تو وہی ہے نا، آپ تو وہی ہے نا. آپ ایسا کریں کہ ایک میرے کورٹ میں پٹیشن ڈال دیں، میں آپ کے نام پہ اسی نام کو ڈگری کر دیتا ہوں، تاکہ آئندہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، اتنی بڑی جائیداد لوگ چھین لیں. تو اس بیچارے نے مہربانی کی، میں گیا ہی نہیں، وکیل بھی خود بنایا غریب نے، درخواست بھی خود لکھوائی اور میرے نام کا ایک فیصلہ. تو وہ الحمدللہ. لیکن مقصد میرا یہ تھا کہ محمد کا نام ہی اتنا پیارا ہے، تو نام رکھا کرو بچوں کا، اللہ توفیق دے. حج کے مہینے میں نے طواف 2 دن کو کیا ہے، مگر صفا مروہ 1 مہینے کے بعد کیا. کوئی حج نہیں جناب، صفا مروہ اگلے حج سے پہلے بھی کر لو تو جائز ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دل سے دعا کریں اللہ فلسطینیوں پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمانان فلسطین پہ رحم فرما.
یا اللہ اپنے نبی پاک کے مسجد اقصی کے جیران اور جوار پہ رحم فرما، یا اللہ اس مسجد کی اور تمام عالم کے مساجد کی حفاظت فرما، یا اللہ جو مظلوم مسلمان کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، یا اللہ افغان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، یا اللہ جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد عطا فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، پاکستان کو استحکام نصیب فرما، قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما، یا اللہ قرآن و سنت کے چاہنے والوں کی نصرت فرما، قرآن و سنت کے پڑھنے پڑھانے والے، درس والے، تدریس والے، تبلیغ والے سب کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا رحم فرما، یا اللہ ہمارے گھروں پہ رحم فرما، ہماری اولادوں پہ رحم فرما، یا اللہ ہماری بچیوں پہ رحم فرما، ہر مسلمان بچی پہ رحم فرما اور اس کے رشتے آسان فرما، یا اللہ نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔